حضور قبلہ محبوب سائیں دامت برکاتہم العالیہ کے پیارے خلیفہ محترم جناب حضرت علامہ و مولانا محمد فیاض مصطفی صاحب کو کیا پائیں اور اظہار خیال پیش فرمائیں۔ تمام حضرات باوز بلند درود شریف نظرہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المؤمن القوی خیر واحب من اللہ من المؤمن الضعیف، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم، خالق کائنات نے ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر اسلامی روحانی مشن کے 3 روزہ سالانہ اجتماع میں اپنے مرشد کریم کی صحبت بابرکت میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت تمام دور و نزدیک سے آنے والے فقراء کے اس سفر کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مرشد کریم کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس کو گفتگو کے لیے جو عنوان عطا ہوا ہے وہ ہے اسلامی دستور میں نوجوانوں کا کردار۔ گفتگو بالعموم تمام احباب کے لیے ہے، لیکن بالخصوص نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ آج مسلم نوجوان مقصد حیات سے غافل ہیں، ملک و ملت کے لیے یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس سے بے خبر ہیں۔ ضرورت ہے کہ مسلم نوجوانوں کو جھنجھوڑا جائے، خواب غفلت سے جگایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ جب مسلم نوجوان بیدار رہے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، تو امت مسلمہ ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتی رہی۔ جب سے مسلم نوجوان آرام طلب ہو گئے، بے مقصد زندگی کے عادی ہو گئے، اپنے کردار سے غافل ہو گئے، تو امت مسلمہ ناکامیوں، ذلتوں اور رسوائیوں کا شکار ہو گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی قوم اس کا عروج و زوال
وہ نوجوانوں کے کردار سے وابستہ ہوتا ہے۔ نوجوان کسی بھی معاشرے کے لیے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کسی بھی ملک و ملت کی ترقی کا دار و مدار اس میں موجود نوجوانوں کے کردار سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اپنے نوجوانوں پر خصوصی توجہ دیتی ہے، اور نوجوانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ خالق کائنات نے انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت بھرپور جوانی میں عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھرپور جوانی میں نبوت عطا فرمائی، اس لیے کہ نبوت کے مشن کی تکمیل کے لیے جن صلاحیتوں اور جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ جوانی میں ہی میسر آ سکتی ہے، اور راہ ہدایت پر چلتے ہوئے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ صرف ایک نوجوان کر سکتا ہے۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ جن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور جن جن مراحل سے انہیں گزرنا پڑا، کوئی عمر رسیدہ شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرپور جوانی میں انبیاء کو نبوت عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جتنی مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا کسی اور کو اتنا نہیں کرنا پڑا۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل اسلام نے ہر دور میں اپنے نوجوانوں پر خصوصی توجہ دی، ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور نوجوانوں نے انتھک محنت اور بیش بہا قربانیوں کے ذریعے اپنی قوم کو سر بلند رکھا۔ اسلام کی ابتدا انتہائی تنگ دستی، غربت اور کٹھن حالات میں ہوئی، لیکن نوجوانوں نے اس تاریک ماحول میں اپنے خون سے چراغ جلائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی دور میں ایمان لانے والے، مشرکین مکہ کے سامنے ڈٹ جانے والے، اسلام کی مدد کرنے والے، السابقون الاولون، پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ نوجوان تھے۔ اور یثرب کے وہ لوگ جو ابتدائی دور میں اسلام قبول کرتے ہیں اور جنہوں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی، وہ بھی نوجوان تھے۔ الغرض ہر دور میں نوجوانوں نے اپنے کردار سے اسلام کو زندہ رکھا اور اسلام کے پیغام کو، اس کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کا جو فریضہ ہے اسے سر انجام دیتے رہے۔ اور اگر ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے دنیا میں زیادہ تر انقلابات وہ نوجوانوں کی جد و جہد اور ان کی محنتوں سے برپا ہوئے۔ ایسے ہی کچھ نوجوانوں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے محفوظ کیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیا، ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیا۔
یہ وہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے جابر ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق پرستی کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کردار ہر دور کے نوجوانوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے، اور دنیا تاریخ نے اسے اصحاب کہف کے نام سے محفوظ کیا۔ خالق کائنات نے ایک مکمل صورت ان کے نام کر دی، اور اب قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ لوگ ان کے کردار سے سبق حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن میرے بھائی، میرے بزرگ، ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جب ہم اصحاب کہف کا ذکر پڑھتے ہیں تو ان کے ذکر کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر بھی آتا ہے۔ یعنی وہ نوجوان اللہ کو اتنے محبوب تھے، اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا بھی عزت اور حرمت پا گیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ کتا ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سچ فرمایا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہ ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے یہ اتنے سعادت مند، اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے پاس بیٹھ جائے تو وہ بھی عزت والا ہو جاتا ہے، وہ بھی بدبخت اور نامراد نہیں رہتا۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نوجوانوں کا ذکر بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے بار بار جھٹلایا تو کچھ نوجوان تھے جو آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم یعنی فرعون کی قوم کی نوجوان اولادیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید کا علم بلند کرتے ہیں، کفر اور شرک کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، تو آپ کا عالم شباب تھا، یعنی یہ کارنامہ آپ نے جوانی میں سر انجام دیا۔ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس جوانی کہ جس جوانی میں آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، قرآن پاک میں محفوظ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور برادران اسلام، ایک وقت تھا جب مسلمان مکہ المکرمہ میں دبے ہوئے تھے، چھپ کر دار ارقم میں عبادت کرتے تھے، اور وہیں پر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھتے تھے۔ اور پھر ایک نوجوان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں، مشرکین پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اہل اسلام سرعام کعبۃ اللہ میں عبادت کرتے ہیں۔ اب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کعبہ میں عبادت کرنے سے روک لے۔ المختصر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نوجوانوں کو طاقت اور قوت کا پیکر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہر میدان میں جھنڈا نوجوانوں کے ہاتھ میں ہو۔ آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، فرمایا طاقتور مومن یعنی جوان مومن وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں افضل بھی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں محب بھی ہے، پیارا بھی ہے، محبوب بھی ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مسلمان، کمزور مومن تھے۔
اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہر عام موقع پر قیادت نوجوانوں کے سپرد کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر حیات مبارکہ کا آخری لشکر جو آپ نے تشکیل فرمایا، بزرگ صحابہ بھی تشریف فرما تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کی قیادت ایک نوخیز نو عمر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال لگ بھگ تھی۔ عرض کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہو لخلیکم، فرمایا یہ اسامہ بن زید یہ قیادت کا پوری طرح حقدار ہے، اور اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر کیا جب کہ ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ طارق بن زیاد اسپین کو فتح کرتے ہیں جبکہ ان کی عمر 35 برس تھی، اور آج بھی جبل الطارق ان کے نام سے منسوب یہ پہاڑ ان کے کردار کی گواہی دیتا ہے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے۔ اہل افریقہ کو اسلام ملا تو ایک نوجوان موسیٰ بن نصیر کے ذریعے ملا۔ پاک و ہند برِ صغیر اور بالخصوص وہ علاقہ جہاں پر اس وقت ملک عزیز پاکستان قائم ہے، ایک 17 سالہ با کردار اور صالح نوجوان محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سے فتح کر کے دیتے ہیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کی محبوب کریم علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی تو وہ بھی 24 سالہ نوجوان سلطان محمد فاتح کے ذریعے مکمل ہوتی ہے۔ الغرض ہر دور میں نوجوانوں نے اپنے کردار سے اسلام کے احیاء کے لیے اپنی جوانی وقف کی، قربانیاں دی، خون سے روشنی کے چراغ جلائے، لیکن آج کا نوجوان مقصد حیات سے بالکل غافل ہے، اپنی منزل اپنے ہدف سے بہت دور زندگی گزار رہا ہے۔ آج کا نوجوان جوانی کو مٹی میں رول رہا ہے، اس کے شب و روز سینما ہالوں میں گزرتے ہیں، ہوٹلوں چراہوں پر وقت ضائع کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک پر خود نمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجدوں سے غائب، مدرسوں سے غائب، یونیورسٹیوں سے غائب ہیں۔ سائنسی تجربہ گاہیں ان کا راہ دیکھ رہی ہیں، علماء مشائخ کی صحبت سے دور ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، علمی مصروفیات برائے نام ہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، قصور جہاں ان کا ہے ان کے والدین کا بھی قصور ہے، ان کے مشائخ علماء کا بھی قصور ہے۔ والدین کو چاہیے، مشائخ علماء کو چاہیے، سماجی رہنماؤں کو چاہیے کہ ان کی صحیح خطوط پر رہنمائی کریں اور ان کو سینما ہالوں سے نکال کر ان اللہ والوں کی بارگاہ میں لائیں، مدارس میں لائیں، تربیت گاہوں میں لائیں، اور اگر یہ ممکن ہو جائے تو میرے بھائی، میرے بزرگ، یقیناً اہل اسلام اپنا کھویا ہوا وقار وہ واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں اسلام اور مسلمان جن مصائب کا شکار ہیں، جن مشکلات کا شکار ہیں، اس سے کوئی بھی بے خبر نہیں ہے۔ ایسے میں نوجوان ہی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس سے اسلام کا احیاء ہو سکتا ہے،
اور مسلمان وہ اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ نوجوان وہ اسلام کے عقائد اور اسلام کے ارکان پر مضبوطی سے کاربند ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے مرشد کی سوچ، میرے مرشد کا پیغام ہے کہ دنیا سے بھی اپنا حصہ لینا وہ نہ بھولے۔ مطلب یہ ہے کہ نوجوان، مسلم نوجوان، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھیں، اس لیے کہ اپنے دین کا تحفظ، اس کے لیے بھی مضبوط معیشت اور مضبوط دفاع ہونا ضروری ہے۔ تو نوجوان، جوانی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ اللہ کی رضا، اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اگر اس جوانی کو ضائع کیا جائے، جوانی کا صحیح استعمال نہ کیا جائے، تو اہل اللہ فرماتے ہیں یہ جوانی یہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جوانی کے بارے میں بہت سخت سوال ہوگا، سختی سے پوچھا جائے گا کہ یہ جوانی کیسے گزاری تھی، اس کا استعمال کیسے کیا تھا۔ مرشد کریم اکثر یہ حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں، آج اس نے بارہا سنی، 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اور اس وقت تک خالق کائنات کسی کو بھی پاؤں سرکانے کی بھی اجازت نہیں دے گا جب تک 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان شبابہ فیما ابلاہو، سب سے پہلے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کیسے گزاری تھی۔ وعمرہ فیما افناہو، پھر عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا اس عمر کو کیسے بسر کیا تھا، کیسے گزارا تھا۔ وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اِقْتَصَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، پہلے بتا اسے کمایا کیسے تھا، حاصل کیسے کیا تھا، وَأَنْفَقَهُ، اور پھر پوچھا جائے گا اسے خرچ کہاں کیا تھا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عِلْمِهِ، اور پھر علم کے بارے میں سوال ہوگا اس پر کہاں تک تو نے عمل کیا تھا۔ تو عمومی طور پر پہلے عمر کے بارے میں سوال ہے، عمر کا سوال، عمر کہاں گزاری تھی، حالانکہ جوانی عمر میں شامل ہے، لیکن پھر خصوصی طور پر سوال ہے کہ شباب، جوانی کے بارے میں بتا اس جوانی کا استعمال تو نے کیسے کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس جوانی کو دین اسلام کی خدمت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔